अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूँ राफ़िया अवान। बुलेटिन का करेंगे आगाज न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। कोरोना की नई लहर का खतरा, कारोबार बंद न करने का ऐलान। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दो टोक कह दिया। कोरोना की नई लहर का SOP से मुकाबला करेंगे, मुआशी और कारोबारी सरगर्मियां बंद नहीं करेंगे। इस्लामाबाद में स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस पॉलिसी 2021 के इजरा की तकरीब से खिताब में कहा, कोरोना की नई लहर से भी निकल जाएंगे। एतराफ़ किया कि महंगाई की वजह से मुश्किल में हैं, लेकिन हुकूमती इक़दामात से बेहतरी आ रही है। हमें देखें और दुनिया को देखें, हमारे हालात बेहतर हो रहे हैं। रोज़गार की फराहमी और एक्सपोर्ट्स में मसाइल पैदा करने वालों के खिलाफ एक्शन लेंगे। कोरोना फिर सर उठाने लगा। NCOC ने नई पाबंदियां लगा दी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद, पेशावर और हैदराबाद में बंदिशें आयद। NCOC ने 10% से ज़ायद शरह वाले शहरों पर पाबंदियों की मंजूरी दी। इंडोर तकरीबात और इंडोर डाइनिंग पर मुकम्मल पाबंदी आयद। आउटडोर तकरीबात में 300 वैक्सीनेटेड अफराद शरीक हो सकेंगे। शादी की तकरीबात पर पाबंदियों का नफाज 24 जनवरी से 15 फरवरी तक होगा। कबड्डी, कराटे, बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट खेलने पर पाबंदी। मज़ारात, पार्क और सिनेमा घरों में भी 50% वैक्सीनेटेड अफराद को दाखिले की इजाज़त। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 70% वैक्सीनेटेड अफराद के साथ चलेगी। खाना फराहम करने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। तिजारती सरगर्मियां SOPs के तहत जारी रहेंगी। लाहौर के स्कूलों में छठी जमात तक 50% हाजिरी की पाबंदी। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास कहते हैं 7वीं से 12वीं जमात तक क्लासें शेड्यूल के मुताबिक होगी। NCOC का मुल्क भर के तालीमी इदारों में भरपूर कोरोना टेस्टिंग का फैसला। बुलंद शरह वाले तालीमी इदारे 1 हफ्ता बंद रखे जाएंगे। 12 साल से ज़ायद उम्र के तलबा की वैक्सीनेशन लाजमी करार। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ भी कोरोना में मुब्तला। PSL सीज़न 7 के कराची में होने वाले मैचेस में 25% शायकीन को स्टेडियम आने की इजाज़त। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं मास्क न पहनना कोरोना के दोबारा फैलाव की बड़ी वजह है। फौरी बूस्टर डोज लगवाने की भी अपील। सानेहाए मरी के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का वादा पूरा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने 15 आला अफसरान को मुअत्तल कर दिया। इंज़बाती कार्रवाई का हुक्म। असिस्टेंट कमिश्नर मरी को ओहदे से हटा दिया गया। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, CPO और CTO रावलपिंडी भी ओहदे से फारिग। वज़ीर आला को पेश तहकीकाती रिपोर्ट में कहा गया, अफसरान व्हाट्सएप पर चलते रहे, सूरत हाल को समझ ही नहीं सके। अफसरान ने सूरत हाल को संजीदा लिया, न किसी प्लान पर अमल किया। कई अफसरान ने व्हाट्सएप मैसेजेस भी ताख़ीर से देखे। लाहौर हाई कोर्ट में सानेहाए मरी की तहकीकात की दरख्वास्त की समाअत। अदालत की कमिश्नर रावलपिंडी की सख्त सरजनिश। आइंदा समाअत पर मुतल्लिका इदारों से रिपोर्ट्स तलब कर लीं। रिमार्क्स दिए, एक सानेहे के बाद दूसरे का इंतज़ार क्यों किया जाता है। कमिश्नर रावलपिंडी ने मैकेनिकल डिवीज़न, CNE और महकमा शाहराहात पर मलबा डाल दिया। बोले, इन इदारों ने प्लानिंग के लिए मीटिंग ही नहीं की। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के खिलाफ तौहीन अदालत का केस। राना शमीम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 दरखास्तें दायर कर दी। पहली दरखास्त में अटॉर्नी जनरल को बतौर प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करने पर एतराज़। कहा गया, खालिद जावेद पहले दिन से राना शमीम के साथ दुश्मनी और सज़ा दिलाने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। अटॉर्नी जनरल PTI हुकूमत को खुश करने में मसरूफ़ है। केस में एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किया जाए। दूसरी दरखास्त में फौरी फर्द जुर्म आयद न करने की इस्तदा। दरखास्त में कहा, बयान हल्फी में वही कुछ बयान किया जो खुद सुना। फर्द जुर्म आयद करने के बजाय हक़ाइक़ जानने के लिए इंक्वायरी की जाए। केस के नतीजे के लिए ज़रूरी है साक़िब निसार से भी बयान हल्फी तलब किया जाए। साबिक चीफ जस्टिस साक़िब निसार पर मामले से मुतल्लिक जराह की जाए। जन्नात वाली बात घटिया है। सहाफ़ियों को हिरासा करने पर अज़ख़ुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल में कहा, जिस खातून की पब्लिक लाइफ नहीं उसकी तस्दीक की गई। अवामी ओहदा रखने वालों पर तनकीद करने पर एतराज़ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिमार्क्स में कहा, जन्नात वाली बात घटिया और गैर अखलाकी है। बदकिस्मती से मुल्क में हतक इज़्ज़त के मुनासिब कवानीन मौजूद नहीं।
انگلینڈ میں کوئی ایسی بات کرے تو گھر بیچ کر بھی جرمانہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ نون لیگ کے سینئر رہنماؤں میں قیادت کی خواہش جاگ اٹھی۔ اس سے پہلے بھی وہ بچوں کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے تھے۔ وفاقی وزیر مراد سعید کا دعویٰ، کہتے ہیں غلامی کی زنجیریں توڑنے کی خواہش ابھی بند کمروں تک ہے۔ دل گردہ دکھائیں اور عوامی سطح پر بات کریں۔ نواز شریف کو سپریم کورٹ نے چور، ڈاکو، جھوٹا قرار دے دیا۔ کیسے معاف کیا جا سکتا ہے؟ یہاں سے جاتے ہوئے بیمار تھے، وہاں مزے کر رہے ہیں۔ شہباز شریف جواب دیں۔ لٹیرے کے ضامن مریم نواز کی بریت کی درخواست عدالت کے ساتھ دھوکہ دہی کے مترادف اور نگران جج پر الزامات توہین عدالت کے زمرے میں آتے ہیں۔ مریم نواز کی بریت کی درخواست پر نیب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جواب جمع کروا دیا۔ اپیل خارج کرنے اور مثالی جرمانہ لگانے کی استدعا۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کا رد عمل، کہا نیب کا جواب 3 سال سے جاری آئیں بائیں شائیں ہے، صفحے کالی کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ مریم نواز کی پٹیشن کا جواب دیں، ثبوت لائیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے پنجاب کے 5 شہروں کے لیے ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دے دی۔ لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد، گجرانوالہ اور ملتان کے لیے اربوں روپے کے فنڈز جاری ہوں گے۔ پی ٹی آئی کا مربوط پلان کے ساتھ بلدیاتی انتخابات میں اترنے کا فیصلہ۔ ماسٹر پلاننگ اجلاس میں وزیر اعظم نے 5 شہروں کے ممکنہ میئرز کی تفصیلات بھی مانگ لی۔ کھاد کے مسائل پر ہونے والے اجلاس میں وزیر اعظم نے کہا کسانوں کو کنٹرول ریٹ پر یوریا کی دستیابی یقینی بنائی جائے۔ فیصل جاوید کی زیر صدارت سینٹ کمیٹی برائے اطلاعات و نشریات کا اجلاس۔ پی ٹی وی حکام نے پی ایس ایل رائٹس کی بڈنگ پر بریفنگ دی۔ ایم ڈی پی ٹی وی نے بتایا پی ایس ایل رائٹس پر تمام قانونی تقاضے پورے کیے گئے۔ اگست میں اشتہار دیا گیا۔ جیو پی ایس ایل رائٹس کی بولی ہار گیا، جس کے بعد کہہ رہا ہے کچھ معاملات کو فالو نہیں کیا گیا۔ معاملہ عدالت میں ہے، ہم نے جواب جمع کروا دیا ہے۔ سینیٹر فیصل جاوید نے آئندہ اجلاس پر تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ لاہور ہائی کورٹ میں پی ایس ایل میڈیا رائٹس کیس کی سماعت۔ عدالت نے جیو ٹی وی کے وکیل کو بار بار غیر متعلقہ دلائل دینے سے روک دیا۔ جسٹس شاہد وحید نے ریمارکس دیے، قانونی دلائل دیں، میڈیا پر چلنے والی باتیں نہ کی جائیں۔ پی ٹی وی کے وکیل احمد پنسوتا نے موقف اپنایا، پٹیشن سے متعلق خبریں چلا کر تاثر دیا جا رہا ہے جیسے عدالت نے سٹے دے رکھا ہے، جس پر جسٹس شاہد وحید نے ریمارکس دیے عدالت نے تو ایسا کوئی سٹے آرڈر جاری نہیں کیا۔ وکیل پی ٹی وی احمد پنسوتا بولے جیو ٹی وی کیس کے حوالے سے غلط تاثر دے رہا ہے۔ جیو کی منفی مہم سے پی ایس ایل میں ہونے والی سرمایہ کاری اور کرکٹ کے نقصان کا خدشہ ہے۔ عدالت نے جیو ٹی وی کے وکیل کو ہدایت کی کہ پیپرا رولز کی خلاف ورزی کہاں ہوئی ثابت کرے۔ جسٹس عائشہ ملک کی سپریم کورٹ میں تعیناتی کی منظوری۔ جوڈیشل کمیشن نے جسٹس عائشہ ملک کی تعیناتی کی سفارش کی تھی۔ فاروق اشنائی کی زیر صدارت پارلیمانی کمیٹی برائے ججز تقرری کا ان کیمرہ اجلاس۔ وفاقی حکومت کا فوجداری قوانین میں ترمیم لانے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس۔ وزیر اعظم کہتے ہیں قانون کی بالادستی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ تاریخ میں پہلی بار فوجداری نظام انصاف میں اصلاحات لے کر آ رہے ہیں۔ اصلاحات سے قانون کی بالادستی کے منشور کو عملی جامہ پہنایا جا سکے گا۔ نظام میں تبدیلیاں نہ ہونے سے امیر اور غریب کے لیے قانون میں فرق بڑھتا گیا۔ وزیر اعظم کو حکومت کی ملک میں فوجداری نظام انصاف میں اصلاحات پر بریفنگ۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے چینی سفیر نونگ رونگ کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی اور باہمی تعاون پر گفتگو۔ آرمی چیف نے کہا پاکستان خطے کے امن کے لیے عالمی شراکت داروں سے مکمل تعاون کے لیے پرعزم ہے۔ چینی سفیر نے سی پیک منصوبوں کے لیے محفوظ ماحول کی فراہمی پر آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا۔ کہا علاقائی استحکام کے لیے پاکستان کی کوششیں قابل تعریف ہیں۔ چینی سفیر نے سی پیک منصوبوں پر پیش رفت اور بروقت تکمیل پر اطمینان کا اظہار کیا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی فارن فنڈنگ کیس سے راہ فرار چاہتی ہیں۔ الیکشن کمیشن اسکروٹنی کمیٹی کو جلد فعال کرے۔ وزیر مملکت فاروق حبیب کہتے ہیں الیکشن کمیشن اسٹیٹ بینک کو خط لکھ کر سیاسی جماعتوں کے اکاؤنٹس کی تفصیلات منگوائے۔ پی ٹی آئی پر اسرائیل اور بھارت سے فنڈ لینے کا کوئی الزام ثابت نہیں ہوا۔ کشمیریوں کا قتل عام۔ برطانوی لا فرم نے بھارتی آرمی چیف اور وزیر داخلہ کی گرفتاری کے لیے لندن پولیس کو درخواست دے دی۔
کہا مقبوضہ کشمیر میں بھارتی آرمی چیف اور وزیر داخلہ جنگی جرائم کے مرتکب ہوئے، انہیں گرفتار کیا جائے۔ درخواست لندن میٹروپولیٹن پولیس کے وار کرائم یونٹ میں جمع کروائی گئی، ثبوت بھی منسلک۔ لاہور گجومتہ میں خاتون کا گھر میں 3 بچوں سمیت قتل، 20 سالہ تیمور، 15 سال کی ماہنور اور 9 سال کی جنت کو گولیاں مار دی گئیں۔ ایک بیٹا دوسرے کمرے میں ہونے کی وجہ سے بچ گیا۔ مقتولہ علاقے میں علاج معالجے کا کام کرتی تھی۔ شوہر نے طلاق کے بعد لیڈی ٹریفک وارڈن سے شادی کر لی تھی۔ پولیس کا کہنا ہے شواہد کی مدد سے ملزمان کو جلد گرفتار کر دیا جائے گا۔ منگو پیر کراچی میں منشیات فروشی سے منع کرنے پر نوجوان کا قتل۔ نوجوان کے ماموں سعید زیب نے بتایا منشیات فروش فرمان گروپ نے گھر میں گھس کر فائرنگ کی۔ 2018 میں بیٹے اور آج بھانجے کو قتل کر دیا گیا۔ متعدد مرتبہ شکایات کے باوجود پولیس خاموش تماشائی بنی رہی۔ مظفر آباد میں دوران ڈکیتی کار سواروں پر تشدد، ملزمان کی خاتون سے نازیبا حرکت کی کوشش، تھپڑ مارے۔ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پولیس کا ایکشن، تینوں ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ رقم اور موبائل فون برآمد، عدالت سے 1 ہفتے کا ریمانڈ لے لیا۔ ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں جمعے سے بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہوگا۔ محکمہ موسمیات نے بتا دیا جمعے کی رات سے بلوچستان کے اضلاع کوئٹہ، زیارت، پشین، قلعہ عبداللہ میں بارش اور برف باری کا امکان۔ دالبندین اور نوشکی میں بھی تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ کراچی میں بادلوں کی انٹری، ٹھنڈی ہواؤں نے موسم خوشگوار بنا دیا۔ ICC T20 ٹیم آف دی ایئر کا اعلان، بابر اعظم کپتان مقرر، محمد رضوان وکٹ کیپر ہوں گے، فاسٹ بولر شاہین شاہ افریدی بھی ٹیم کا حصہ۔ بھارت کا کوئی کھلاڑی ٹیم میں شامل نہیں۔ وی آر آل کراچیائٹس اور کراچی کو ہم بالکل سپورٹ کرتے ہیں، پلس ہمارے لیجنڈری پلیئرز لائک وسیم اکرم، بابر اعظم جو دنیا کے سب سے بڑے بیٹسمین ہیں، عامر جیسے اچھے بالرز موجود ہیں۔ میں یہ امید کرتا ہوں کہ کراچی کنگز اس دفعہ ٹرافی بھی جیتے گا۔ کراچی کنگز کے ساتھ GFS بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا مسلسل دوسرا ساتھ، شیروں کی ٹیم کے گول سپانسر اینڈ ہاؤسنگ پارٹنر بن گئے۔ NBP اسپورٹس کمپلیکس میں کراچی کنگز اور GFS بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے درمیان معاہدے کی تقریب، فرینچائز اونر سلمان اقبال اور GFS کے چیف ایگزیکٹو آفیسر عرفان واحد نے دستخط کیے۔ کراچی کنگز کے اسٹار کھلاڑیوں نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ PSL 7 کے لیے سابق چیمپئن کراچی کنگز کی تیاریاں بھی جاری۔ چوتھے روز کھلاڑیوں کا انٹرا اسکواڈ پریکٹس میچ، کنڈیشنز کے مطابق کھیلنے کے لیے مختلف ٹاسک دیے گئے۔ تمام کھلاڑی کل PCB کا بایو سیکیور ببل جوائن کریں گے۔ انڈر 19 ورلڈ کپ میں سنسنی خیز مقابلے، ایونٹ میں 2 میچز جاری۔ پہلے میچ میں آسٹریلیا اور اسکاٹ لینڈ مد مقابل، دوسرے میچ میں بھارت اور آئرلینڈ کی ٹیمیں آمنے سامنے۔ ایونٹ کے میچز پاکستان کے پہلے HD اسپورٹ چینل اے اسپورٹس پر نشر کیے جا رہے ہیں۔ لیجنڈری پلے بیک سنگر مہناز بیگم کو مداحوں سے بچھڑے 9 برس بیت گئے۔ مہناز بیگم نے 1500 سے زائد گانے گائے۔ فن موسیقی کے لیے خدمات کے اعتراف میں انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سمیت متعدد ایوارڈز اور اعزازات سے نوازا گیا۔ اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونا 2169 درہم کا ہو گیا۔ 1 گرام سونا 216 درہم اور 1 ملی گرام 21 فلس کا ہے۔ خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر،
ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।